لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صبر اور شکر۔ صبر کیا ہے؟ انسان کی زندگی کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو کہ انسان کو نہیں اچھے لگتے، جو کہ بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں، انسان کو رنج پہنچانے والے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ صدمے سے بھی انسان گزرتا ہے۔ اس پر اللہ کا صبر، اس پر انسان کو اللہ کی طرف سے جو صبر آتا ہے، اور وہ واقعات جو کہ بڑے خوشگوار ہوتے ہیں، جو انسان کو بہت اچھے لگتے ہیں، اس پر اللہ کی طرف سے انسان کے اندر جو شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ شکر جو ہے، یہ دونوں چیزیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کہ حضرت صہیب سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، جانتے ہو کیسے؟ اس کے لیے ہر حال میں خوشخبری اور خیر ہی خیر ہے۔ جب اسے خوشی، آرام یا راحت پہنچتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور جب اسے کوئی رنج، تکلیف یا غم پہنچتا ہے تو اپنے رب کریم کا فیصلہ سمجھ کر، اس کی مشیت سمجھ کر اس پر صبر کرتا ہے، تو وہ بھی اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، اے فرزند آدم، اگر تو نے شروع کے صدمے میں صبر کیا اور صرف اس لیے کیا کہ اللہ کی رضا اور اس کے ثواب کی نیت ہے، تو میں بھی اس سے کم پر راضی نہیں ہوں گا کہ تجھ کو جنت دوں اور اس کے سوا تجھے کوئی اور ثواب ملے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ صبر کا ہے، یہ صبر کا ثواب اللہ تعالیٰ انسان کو بتا رہا ہے کہ کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے، میں بھی جنت سے کم پر تجھ پر راضی نہیں ہوں، میں جنت سے کم پر تجھے کوئی چیز نہیں دوں گا۔ اور انسان اس جنت کو کمانے کے لیے، حصول رضا الہی کو کمانے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، اور اس کا مقصد ہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے۔ میں اس دنیا میں ہوں، مجھے کیا کرنا ہے؟ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ یہ دنیا سب فانی ہے، ختم ہو جائے گا، میں آیا ہوں، مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ اس میں تکلیف، غم، خوشی، غمی، اپس اینڈ ڈاؤنز، یہ زندگی کا حصہ ہیں، یہ آئیں گے، لیکن انسان کب اپنے اس انجام کو پہنچ جائے نہیں معلوم۔ ہم جو سب سے بڑی چیز ہے نا، موت، جسے ڈینائی کرتے ہیں، اس نے آنا ہی آنا ہے، اور انسان اس دنیا کے اندر جس چیز کو نہیں سننا چاہتا وہ موت ہے، اور اس نے آنا ہی آنا ہے، یہ حقیقت ہے۔ لیکن انسان وہاں موت کو پکارے گا اور موت نہیں آئے گی۔ کہ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے، آج پکارو جتنی موتوں کو پکارتے ہو، ساری موتوں کو پکار لو، آج تو کوئی موت نہیں ہے، کیونکہ موت کو بھی اس دن موت آ گئی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کے صبر پر اس کو جنت سے کم کا بدلہ نہیں دے گا۔ کہ اس کے بعد ایک اور روایت ہے کہ حضرت ابو دردہ کی بیوی فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے بیان کیا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، کہ ان کے شوہر نے ان سے کہا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ کیا فرماتے سنا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے عیسیٰ، میں تمہارے بعد ایک ایسی امت پیدا کروں گا کہ جب ان کی چاہت اور خواہش کے مطابق کوئی کام ہوگا تو وہ جذبہ شکر سے معمور ہو جائیں گے، اور جب ان کو کوئی ناخوشگواری ہوگی یا رنج ہوگا تو وہ صبر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اجر کا طلبگار ہوں گے، اور حالانکہ ان کو کوئی درجہ یا بردباری یا دانشمند تو نہیں ہوں گے۔ تو اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا الہی، ان میں اگر بردباری بھی نہیں ہوگی یعنی دانشمندی بھی نہیں ہوگی تو وہ خوشحالی اور مصائب پر شکر اور صبر کیسے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کو میں اپنے حکم سے اور اپنے علم میں سے کچھ حصہ دے دوں گا۔ یعنی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو یہاں پر شکر کا جذبہ رکھتے ہیں اور صبر کا جو اپنے اندر جذبہ رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت یہ ہے کہ انسان کو جب تھوڑا سا بھی غم پہنچے اور وہ صرف اس چیز پر صبر کر لے کہ مجھے اللہ دے گا اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت دے گا۔
یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدوں سے نہیں پھرتا۔ اسی طریقے سے جب کسی کو خوشی پہنچتی ہے اور وہ خوشی میں سب سے بڑھ کر انسان جب خوش ہوتا ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے؟ سخاوت کرتا ہے، اس خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور جب وہ سخاوت کرتا ہے اللہ کے بندوں پر تو اللہ اس سے وہ خوشی ایک دم نہیں چھینتا، لیکن اگر وہ تکبر کرتا ہے تو جس رب نے اس کو وہ خوشی دی ہے اس سے منٹ میں چھین بھی لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار کہتا ہے کہ تمہیں خوشی یہ نہیں کہ آپ کے پاس مرسیڈیز ہوں، آپ کے پاس بینک بیلنسز ہوں، جن کے پاس یہ ہوتے ہیں وہ شکر نہیں کرتے، وہ صبر نہیں کرتے، وہ تکبر کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز میں نے کمائی، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کی نہ کوئی کل اوقات تھی نہ آج اوقات ہے، اوقات تو صرف رب کی ہے، بادشاہ تو وہ ہے، انسان کی کوئی اوقات نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تو کن اور فیکن کہہ دے اور ہو جائے، وہ زمین و آسمان اور اس میں ملک ہر چیز کا بادشاہ ہے، وہ زمین و آسمان کے خزانوں کا بادشاہ ہے۔ اس نے حضرت سلیمان کو ایسی حکومت دی جو آج سے پہلے کسی کو نہ دی تھی، لیکن پھر بھی حضرت سلیمان ویسی حکومت نہ کر پائے، تو اللہ جس نے ازل سے ابد تک ہر انسان پر حکومت ہے، ہر خطے خطے پہ رب کی حکومت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا بہت کم، اور انسان اس شعور کے بل پر ہی سمجھ بیٹھا کہ وہ دنیا فتح کر لے گا، بے وقوفی ہے دنیا کی سب سے بڑی۔ تو جب کچھ مل جائے، کچھ چھوٹی سی چیز بھی مل جائے، اس پر شکر کرے، کیونکہ انسان جب یہ سوچتا ہے کہ یہ تو میں کر ہی سکتا تھا، مجھے ملنی تھی، نہیں، انسان کچھ نہیں کر سکتا، کر تو صرف رب کی ذات سکتی ہے، اور انسان کوشش بھی نہیں کر سکتا حتیٰ کہ اللہ اسے توفیق نہ دے۔ تو جب انسان کو چھوٹی سی چیز بھی مل جائے تو اسے چاہیے کہ اس پر شکر کرے، اور جب کوئی رنج پہنچے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھے تو اس کی تکلیف پر صبر کرے، بے شک اللہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔